بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب قافلے اونٹوں پر سفر کرتے اور سمندروں میں بادبانی جہاز چلتے تھے۔ ایک شہر تھا جسے سب بلخ کہتے تھے۔ اس شہر کی گلیاں تنگ مگر بازار وسیع تھے۔ دور دور سے لوگ وہاں تجارت کرنے آتے۔ اسی شہر میں ایک نیک اور ایماندار تاجر رہتا تھا جس کا نام صفدر تھا۔ وہ خوشحال تھا مگر غرور سے خالی۔ اس کا اصول تھا کہ جھوٹ نہ بولے، کم تول نہ کرے اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ اسی لیے اس کا کاروبار دن دگنا رات چوگنا ترقی کر رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے صفدر کا تول پتھر سے زیادہ سچا ہے۔ شہر سے کچھ دور ایک پرانا قبرستان تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک جن رہتا ہے جو مسافروں کو لوٹ لیتا ہے۔ اس جن کا نام کہرام تھا۔ وہ صدیوں پرانا تھا اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہتا، یہ زمین میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہاں سے گزرنے والا میرا غلام ہے۔ کہرام نے کئی تاجروں کو لوٹا، کچھ کو مار ڈالا اور کچھ کو غلام بنا لیا۔ شہر والے ڈرتے تھے مگر اس کا مقابلہ کرنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ ایک دن صفدر نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان جا کر مصالحہ اور کپڑا خریدے گا۔ اس نے 20 اونٹوں کا قافلہ تیار کیا، مزدور رکھے اور اپنے ملازموں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ قافلہ قبرستان کے قریب پہنچا تو سب مزدور ڈرنے لگے۔ حضور، یہ وہی جگہ ہے جہاں جن رہتا ہے۔ صفدر نے کہا، اگر نیت صاف ہو اور دل میں خدا پر بھروسہ ہو تو کوئی جن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن کہرام جن کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ رات کو آیا اور اونٹوں کو کھول کر غائب کر دیا۔ صبح جب قافلے والوں نے دیکھا تو سب پریشان ہو گئے۔ صفدر نے جن کو آواز دی، اے پوشیدہ مخلوق، اگر تو مرد ہے تو سامنے آ، مال چھیننا بہادری نہیں۔ کہرام دھوئیں کے بادل سے نمودار ہوا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ تاجر تو بہت بہادر ہے مگر نادان بھی۔ میں صدیوں سے لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، تو کیا سمجھے گا مجھے روک لے گا؟ صفدر نے جواب دیا، طاقت سے بڑا انصاف ہے اور لالچ سے بڑی ایمانداری۔ جن کہا لگا کر بولا، اچھا، اگر سچ مچ اپنے اصولوں پر قائم ہے تو میرے ساتھ شرط لگا۔ کہرام نے کہا، 3 امتحان ہوں گے، اگر تو جیت گیا تو تیرا قافلہ سلامت گزر جائے گا، اگر ہار گیا تو اور تیرا مال میرا غلام ہوگا۔ صفدر نے اللہ کا نام لے کر حامی بھر لی۔ پہلا امتحان، جن نے ایک بڑا پتھر دکھایا اور کہا، اگر تو اسے توڑ دے تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ صفدر نے پتھر کو توڑنے کے بجائے مزدوروں سے کہا، اس پر بیٹھ کر آرام کرو، یہ اللہ کی زمین کا حصہ ہے۔ پتھر خود بخود ریت میں بکھر گیا۔ دوسرا امتحان، جن نے کہا، یہ سونا لے لے مگر اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے۔ صفدر نے سونے کو ٹھکرا دیا اور کہا، میری دولت میرے ساتھی ہیں، یہ سونا میرا نہیں۔ سونا دھوئی میں بدل گیا۔ تیسرا امتحان، جن نے ایک حسین عورت کا روپ دھارا اور کہا، میرے ساتھ رہ جا، دنیا کی ہر عیش تجھے دوں گی۔ صفدر نے کہا، میری بیوی میرا سکون ہے اور حرام کی خوشی لمحاتی ہے۔ یہ سنتے ہی جن کا جادو ٹوٹ گیا۔ کہرام زمین پر گر گیا اور بولا، اے تاجر، میں صدیوں سے انسانوں کو لالچ میں ڈال کر غلام بنا رہا تھا، مگر تو نے مجھے شکست دی۔ تو پہلا انسان ہے جس نے مجھے میرا اصل دکھا دیا۔ اب سے میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا اور کبھی کسی قافلے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ صفدر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا قافلہ محفوظ سلامت گزر گیا اور وہ ہندوستان پہنچا۔ اس کے بعد وہ شہر کا سب سے معزز آدمی مانا جانے لگا۔ لوگ اس کی کہانی سن کر اپنے بچوں کو سبق دیتے، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ طاقت ٹوٹ جاتی ہے مگر سچائی کبھی نہیں ٹوٹتی۔